بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا پچھلا کلپ داڑھی پر تھا اور میں نے یہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ دراصل اللہ نے جو کومنٹ کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے جو کومنٹ کیا حدیث میں، وہ تھا کہ آپ کی فزیکل اپیرنس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، ایروگنٹ آپ کا اپیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ اگر if somebody wants to keep a beard تو داڑھی کو لمبا کرے، مونچھیں پست رکھے، یعنی مونچھیں بڑی نہ رکھیں، نہ ہونٹوں پہ آئیں۔ یہ بہرحال اس کا میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی ضمن میں ایک وہ کانسیپٹ جو ہمارے بہرحال مزاج میں ہے، اسپیشلی مسلمانوں کے مزاج میں، کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم کلیم کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دراصل ہماری پوری زندگی کی ایکٹیویٹیز پر کمنٹ نہیں کرتا، یعنی وہ یہ نہیں بتانے آیا کہ آپ انجینئرنگ کریں، میڈیسن کریں، یا لاء کریں، یا فائنینس کریں، یہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہر علم کا ایک ڈومین ہے، کیمسٹری کی کتاب کیمسٹری پر کیمیکل ریاکشنز پہ بات کرے گی، اور فزکس کی کتاب فزیکل لاز پہ بات کرے گی، اسی طرح قرآن کا ایک مستقل مزاج ہے اور مستقل ایک پیغام ہے۔ قرآن دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کہتا ہے، اور کس چیز کی یاد دہانی؟ آخرت کی، اور اس میں جو کامیابی کا جو کنجی ہے، یعنی کامیابی کا جو کرائٹیرین سنگولر ہوتا ہے، کرائٹیریا پلورل، تو جو کرائٹیرین ہے وہ صرف ایک ہے، ہماری پاکیزگی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے، میری جنت پاک ہے، اور میں پاک لوگوں کو انتخاب کر کے ان کو وہاں پر آباد کروں گا، گویا کہ ان کو وہ جنت میری وراثت میں ملے گی۔ سو they will inherit the eternal kingdom of God's paradise۔ اس پر قرآن کمنٹ کرتا ہے کہ اس دن کے لیے، قیامت کے لیے، کہ دن میں جو کامیابی کی کنجی ہے وہ پاکیزگی ہے۔ وہ صرف پاکیزگی والے ایلیمنٹ پہ قرآن بات کرے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں چیزیں۔ مثال کے طور پہ قرآن، ہم اکنامکس کو لے لیجئے، ہے نا، اکنامکس کی پوری فیلڈ ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کمیونسٹ سوسائٹی ہے، آل گاٹ ٹو ڈو وتھ اکنامکس۔ تو اللہ نے صرف اتنا کہا کہ سود مت لو، یعنی کسی کو ایکسپلائٹ مت کرو۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں، سب سے جو سخت بات اللہ نے جو سب سے سخت بات کہی ہے، وہ دراصل سود پہ کہی ہے، جو سود لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو اس سے باز نہیں آئے گا وہ خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کا۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ آپ، یعنی انسانیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر رحم دل ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، دوسرے کی سچویشن کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تجارت، وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جس طرح تجارت میں آپ کماتے ہیں تو سود میں بھی آپ کماتے ہیں، لیکن اس بڑا فنڈامنٹل فرق ہے۔ تجارت میں لاس بھی ہوتا ہے، وہ آپ گوارا کرتے ہیں۔ سود میں، انٹرسٹ میں، یعنی آپ گوارا نہیں کرتے بلکہ آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لیتے ہیں، سود کے اوپر سود۔ تو جو دینے والا ہے، یعنی جو سود دے رہا ہے، وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، وہ مصیبت میں ہے۔ لینے والا تو، اس کی ایک بڑی مشہور ایک سیئنگ ہے، بینکس چونکہ ایک ہمارے چلتے ہیں سود پر، تو بینک کے بارے میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ بینک از لائک a friend who gives an umbrella, but when the situation or the weather becomes rainy, or rainy means hardships, so he takes that umbrella back۔ تو وہی کیپٹلسٹ سوسائٹی کا مزاج ہے کہ آپ نے ہر صورت میں ایک اگلوں کو دبانا ہے اور پروفٹ کمانا ہے۔ اب دیکھیں، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بینکس کی بلڈنگز، ساری دنیا میں جو بینکس ہیں، سب سے خوبصورت بلڈنگز، اونچی بلڈنگز بینکس کی، یہ انشورنس کمپنیز کی ہوتی ہیں جنرلی اسپیک۔ تو بہرحال یہ اس کا ایک مزاج ہے۔ تو اس قرآن کیا بتانے آئے گا؟ قرآن اس پر کمنٹ کرے گا کہ بھائی آپ سود مت لیجئے، آپ تجارت کیجئے۔ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے، یہ میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں۔ علامہ اقبال کہ عصر حاضر
عصر حاضر دی پریزنٹ ایج، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ ہر صورت کمانا ہے اگلا کا جیسا بھی ہو۔ لہٰذا اکنامکس کے بارے میں بہرحال وہ یہ کامنٹ کرے گا اتنا ہی کہ آپ سود مت لیجئے۔ میں اس میں ایک ضمناً بات کر دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں قصوروار ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سود جو لیتا ہے وہ قصوروار ہے، دینے والا قصوروار نہیں ہے۔ وہ تو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ بے شک وہ کوئی سیٹ ہے جو اپنی چوتھی فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے، بینک کے پاس ہی آئے گا۔ اس زمانے میں پیسہ بینک کے پاس ہے، بینک سے وہ پیسہ لے گا اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، تو اس کو سود دینا پڑے گا۔ وہ ایکسپلائٹیو ایک سچویشن ہے۔ تو لہٰذا سود لینے والا از ایٹ فالٹ، دینے والا قطعاً نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ ایکچولی اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں رشوت کے ساتھ۔ جو کہا جاتا ہے نا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے، تو وہ دیٹ میک سینس، بیکاز رشوت بیسیکلی ایک انفیئر کوئی کام ہے جس پہ آپ انفیئر کام ہے، یعنی اس کے لیے آپ کسی کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا دونوں قصوروار ہیں۔ بہرحال سود میں صرف لینے والا قصوروار ہے، دینے والا میرے نگاہ میں نہیں ہے۔ اب آئیے پالیٹکس پہ، یعنی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن مختلف چیزوں پہ کس طرح کامنٹ کرے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہمارا وجود پاک ہو، اس کے لیے اکنامکس پر میں نے بات کر دی۔ اب آپ آئیے پالیٹکس پہ۔ پالیٹکس پہ قرآن نے بالکل چلتے چلتے 3 الفاظ بیان فرما دی سورہ شورا میں، امرہم شورا بینہم، یعنی بالکل، یعنی امرہم معاملات، شورا میوچل کنسلٹیشن، بینہم امنگس دیم سیلوز، یعنی پالیٹکس میں جو نظام ہے وہ امرہم شورا بینہم تھرو میوچل کنسلٹیشن ہوگا، جس کو آپ عرف عام میں جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یعنی اس پر بڑی بحث ہوتی ہے۔ لوگ، ہم مسلمان، ہمارے ذہن میں ہے کہ جی خلافت ہونی چاہیے، تو اگر خلیفہ آپ آج بھی کہیں سے الیکٹ کریں گے نا، تو کس طرح الیکٹ کریں گے؟ یعنی اگر ہم خلافت کا نظام لے آئیں، پوری مسلمان امت ایک ہو جائے، تو خلیفہ کہاں سے بنے گا؟ تو یقینی بات ہے وہ بھی ایک تھرو ووٹنگ ہوگا، وہ الیکٹ ہوگا، سلیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلیکٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سلیکٹ کرے گا ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو عوام ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اسی لیے مثلا ابراہم لنکن کی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ ڈیموکریسی از آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ وہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی جو حکمران ہے وہ حکمران نہیں ہے، وہ پبلک ریپرزینٹیو ہے جو ریپرزینٹ کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ مزاج ہے دین کا کہ اس میں بھی پاکیزگی یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں۔ یعنی یہ حق مارنا ہے، اگر میں میجورٹیز اتھارٹی پر نہیں چلوں گا تو گویا کہ میں نے حق مارا۔ تو حق مارنا دراصل ایک ناپاکی ہے، تو وجود آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اب آپ آئیے میرج پہ، شادی پہ۔ دیکھیں، شادی پر ایک نکاح پہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہ نکاح کی آیت نہیں ہے لیکن نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جس پہ سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، جس پہ وہ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست سیدھی بات کرو۔ یعنی بالکل سٹریٹ آپ کی بات ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ نکاح کے موقع پر دیکھیں، یاد دہانی ہے، قرآن یاد دہانی ہے، آپ یاد دہانی کراتے ہیں جو میاں، جو ابھی جن کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی کا، کہ بھائی صاحب آپ نے درست اور سیدھی بات کرنی ہے۔ تو اللہ نے آگے کہا ہے کہ میں تمہارے معاملات سنوار دوں گا۔ یعنی جھوٹ ہم بولتے ہیں معاملات سنوارنے کے لیے، دراصل سچ بولنے میں ہی اللہ پاک نے وہ عافیت رکھی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں یاد دہانی ہے، اور بہرحال اس میں ہے کہ ایک اللہ کہتا ہے یہ بڑا مضبوط بندھن ہے، میثاقاً غلیظہ، بہت مضبوط بندھن۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ ایک، اور اس میں ایک اور آیت پڑھی، ایک اور چیز پڑھی جاتی ہے بڑی نکاح کے موقع پر، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شادیاں زیادہ کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایمان کی حفاظت نکاح کی انسٹیٹیوشن سے کریں گے، زنا سے نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ یاد دہانی آ گئی تاکہ آپ کا وجود پاک رہے۔ اسی طرح
بڑا انٹرسٹنگ ہے جینڈر انٹریکشن، مرد اور عورت، لڑکا لڑکی کا انٹریکشن کو اسلام یا قرآن یا رسول اللہ کس طرح دیکھتا ہے؟ تو اس میں اللہ پاک نے دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ نور میں کہ پہلے مردوں کو کہا کہ آپ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ شرم گاہ کی حفاظت کیجئے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے کہا یہ پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے، یہ وجہ ہے ہمارے وجود کا جو اصل وجہ ہے وہ ہماری پاکیزگی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت عورت کے بارے میں ہے، اور یہی 2 ہدایات ہیں۔ یعنی عورت کو کہا گیا نگاہ میں حیا پیدا کیجئے، یعنی میں عورت کو دیکھوں گا لیکن با حیا نگاہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میں عورت سے بات کر رہا ہوں میں نیچے دیکھ رہا ہوں، یہ تقاضا نہیں ہے، اور وہ بھی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور ایک تیسری چیز عورت سے کہی ہے، یعنی اس آیت میں وہ جو اس کی چھاتی ہے، کیونکہ وہ سیکشول اٹریکشن ہے، دیکھیں نا وہاں تھا نا شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو یہ بھی سیکشول اٹریکشن ہے، تو اس پہ آپ اس کو ڈھانک کے رکھیں۔ یعنی یہ بس یہ بات ہے جو جینڈر انٹریکشن، آپ ملاقات کر سکتے ہیں، آپ مل سکتے ہیں، آپ اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ الگ الگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور کی آیت 61 میں، اللہ پاک نے بہت لمبی آیت ہے جس میں اللہ نے تمام رشتے بتا دیے جہاں جہاں آپ کھانے کھا سکتے ہیں۔ اینڈ پہ اللہ نے کہا ہے there is no blame on you whether you eat separately or together، یعنی together اور separately، تو یعنی آپ مل کے کھانا کھائیں الگ کھائیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اس کو یعنی معذرت کے ساتھ گھر میں بند کر دیں، یہ ایک ایسا بالکل وہ پہنا دیں کہ وہ اس کی نہ چہرہ نظر آئے نہ وہ سانس لے سکے۔ عورت اس بھارت اس لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ بھی مرد کے شانہ یعنی شانہ بشانہ رہے گی، تعلیم حاصل کرے گی، کیریئرز میں جائے گی، لیکن جینڈر دیکھیں آپ دیکھیں ایٹیکیٹس ہیں کہ آپ میں پاکیزگی رہنی چاہیے، یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ میں اس میں بھی ضمناً بات کر دوں جو ہمارا پردہ کیا جاتا ہے خواتین کا، ٹوٹل پردہ، اور سیگریگیٹڈ سوسائٹی کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو عورتیں الگ ہوتی ہیں یا شادی پہ مرد الگ بیٹھیں، یہ دینی تقاضا نہیں ہے، یہ کلچرل ہو سکتا ہے۔ دین میں یہ سورہ احزاب میں اس کے بارے میں بہرحال اللہ پاک نے ایک سچویشن ہوئی مدینہ میں جہاں پہ یہود جنہوں نے حضور کو جانتے بوجھتے انکار کیا، جانتے بوجھتے، اور منافقین، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم اہل بیت یعنی حضور کی جو بیویاں ہیں اور ایمان والیوں پر ہم سکینڈلز بنائیں گے، ان کی ریپوٹیشن ٹارنش کریں گے، یعنی ان کو بدنام کریں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے کہ اس بیسس پہ اللہ نے ایک ایکسٹرا غیر معمولی اقدام بتائے کہ آپ پردہ لیجئے، آپ جب گھر میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلو، اگر کوئی مرد تمہارے پاس آئے تو اس سے کچھ بات کرے تو اس سے ڈائریکٹ اس سے 2 ٹوک بات کرو، اور زیادہ گپ شپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وجہ بھی بتائی، کیونکہ اگر اس کے دل میں بیماری ہے، یہ بیماری تھی کہ انہوں نے حضور کے اہل خاندان کو بدنام کرنا تھا، اگر بیماری ہے تو وہ کوئی ایسا سکینڈل نہ بن جائے۔ اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اسی زمانے میں حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے مسجد نبوی کے قریب کہیں، تو ایک صحابی گزرے، انہوں نے بلایا، کہا کہ یہ دیکھو یہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا فرمایا کہ مطلب آپ نے مجھے کیوں اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو بتانے کی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ حالات ایسے ہیں، یو شوڈ نو کہ کوئی سکینڈل نہ بنے، یہ پردہ وہ ہے۔ دیکھیے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس آیات میں ہے کہ آپ گھر میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ تو آپ ذرا نگاہ اٹھائیے، ہماری بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں باہر جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، ریسٹورنٹس پہ جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، لڑکوں سے انٹریکشن کرتی ہیں، تو کیا وہ قرآن کے خلاف ہے بات؟ قرآن کے خلاف میں نہیں سمجھتا ہے، وہ ہے کہ جب آپ انٹریکشن آپ کا ہونا چاہیے، اور پردہ اتنا ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا، چونکہ عورت کی چھاتی سیکشول اٹریکشن ہے، صرف وہ ڈھانکے اور شرمگاہ کی حفاظت دونوں کریں گے، نگاہوں کی دونوں کریں گے، ایک بالکل یعنی ایک قدرتی اللہ نے بات کی۔ اب آئیے جنگ پہ، یعنی قرآن یاد دہانی کرائے گا کہ بھائی صاحب جنگ جب ہو، جس طرح ایک ہماری ایک کوٹیشن یا ایک سیئنگ بولی جاتی ہے بڑے ایک کہ all is fair in love and war، یہ کہا جاتا ہے نا، تو ایکچولی all is not fair in love and war۔
آپ کسی کو مار نہیں سکتے، نان کمبیٹنٹ کو نہیں مار سکتے. یعنی یہ قرآن میں ہے کہ جنگ کرو اس کے خلاف جس نے تمہارے ساتھ جنگ کی. یعنی ہم اوفینسو نہیں کریں گے، ڈیفینسو کریں گے. یہ اللہ کا تقاضا ہے. اور اس طرح کی اللہ نے بہرحال کہا ہے کہ آپ یعنی پریزنرز آف وار، جنگی قیدی آپ نہیں بن سکتے. پھر ایسا ہے کہ آپ کا دشمن کا جو لوگ نہیں لڑ رہے، جو سیولینز ہیں دشمن، اگر وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو ان کا راستہ مت روکو، ان کو وہاں سے گزرنے دو، کیونکہ تم کمبیٹنٹ ٹو کمبیٹنٹ لڑ رہے ہو. یعنی سپاہی سے لڑے گا، کسی اور سے نہیں لڑے گا. یہ دیکھیں، یہ سب اخلاقی قدریں ہیں، یہ سب ہمارے وجود کو پاک رکھنے کے لیے ہیں. یہ قرآن کا مزاج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح پریچنگ پہ آئیے، تبلیغ کرنا ہے آپ نے. آپ فیل کرتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. یعنی میری فیوریٹ آیت ہے سورہ نحل کی 16 سورہ کی 125 کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اور اگر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے تو واجادلہم باللتی احسن، ان اے گڈ وے، ان اے ڈگنیفائڈ وے. آپ اس پر فتویٰ جاری مت کریں، اس کو کافر مت کہیے، اس کو جہنمی مت کہیے. یعنی ایک مزاج رکھیے، اچھا مزاج، کہ جیسی آپ اس کو بات سنانا چاہ رہے ہیں اور ویسا وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے، یعنی مجھ پر لازم ہے کہ اگر میں کسی سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، تو جب وہ ویو پوائنٹ دے گا تو مجھ پر لازم ہے ایکچولی کہ میں بلا تعصب ویسے ہی اس کو سنوں جیسا میں چاہتا ہوں وہ مجھے سنے. یہ آیت ابھی آدھی آیت ہے. اگلے ہاف میں اللہ نے کہا ہے بے شک تمہارے رب کے پاس علم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس کے پاس علم ہے کہ کون ہدایت پر ہے. تو لہٰذا پریچنگ کا بھی یہ طریقہ ہے. یا جب ہم کسی کو، وہ ہے نا قرآن میں سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جو ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. ہم کریں گے، ہمارا دل چاہتا ہے میرا بیٹا، میری بیوی، میری بہن، ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، اللہ رسول کے بارے میں بتائیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کی عزت نفس پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. کسی کو آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کافر ہو گئے، آپ جہنم چلے گئے. دیکھیں یہ بھی ایک اس کا مزاج ہے. اسی طرح عبادات پہ آئیے. یعنی نماز، روزہ، ہر زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یعنی نماز دراصل اللہ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یعنی میں مال کماتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے مال دیا ہے، تو اس میں سے جو ہیو ناٹس ہیں، یہ جو محروم لوگ ہیں، ان کو وہ حق دیجئے. یعنی اپنا مال پاک کیجئے زکوٰۃ کے ذریعے. یہ بھی پاکیزگی آ گئی. زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہی سمجھ لیں تزکیہ سے، پاکیزگی سے. مال کی پاکیزگی کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ چیریٹی دیں تو اللہ کہتا ہے میں 10 سے 700 گنا قیامت کے دن لوٹاؤں گا. 700 از اے فگر، اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹ مینی ٹائمز اوور. تو یہ بھی ایک اللہ چاہتا ہے. پھر آپ آئیے اسی طرح واٹ از روزہ ہے تقوی. اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر تاکہ تمہیں تقوی ہو، یعنی اللہ کے حدود میں رہنا سیکھو. اسی لیے رمضان میں ہم صبح سے شام حلال چیزوں سے بچتے ہیں، حلال پانی سے، کھانے سے، تاکہ باقی 11 ماہ ہم حرام چیزوں سے بچ سکیں. یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے تاکہ تقوی حاصل ہو، اللہ کی حدود میں رہنا سیکھیں. یہ بھی ہمارا پاکیزگی کا. اور اسی طرح حج اور عمرہ دراصل اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے جس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو ہم اپنی جان اور مال خرچ کر کے اپنے گھر سے آتے ہیں، اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حج کی جو آخری چیز ہے تقریباً وہ کنکریاں ہیں شیطان کو، وہ ہمارا ویپن ہے. اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں. یعنی قربانی کیا چیز ہے کہ میری جان حاضر ہے یا اللہ تیری راہ میں. یہ آپ ابھی سب یہ آپ جانور آپ کیجیے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا نہ خون مجھے پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تقوی پہنچتا ہے. اور اس کے بعد ہم حلق کرتے ہیں. ٹینڈ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ ٹینڈ کراتے ہیں، گویا کہ پہلے وقتوں میں جو غلام تھے وہ ٹینڈ کر کے رکھتے تھے. یعنی وہ ایک نشان رہی تھی کہ جی میں کسی کا غلام ہوں،
میں آپ کا غلام نہیں بن سکتا. گویا کہ ہم جب ٹینڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ میں تیری غلامی میں داخل ہو گیا, میں کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا, میں تیرا ہی بندہ ہوں. یہ بڑی خوبصورت ایک پوری حج کی ایک میں نے آپ کو ان شارٹ بتا دی ہے. پھر آئیے بالکل ایٹ انڈیویجول لیول پہ میری اپنی ذات پر کس طرح پاکیزگی رہے گی. یعنی میں یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ میں اگر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھوں اور سوال کروں کہ بھائی صاحب میں کس طرح پاکیزگی ہے, تو سب سے پہلے مجھے اپنا جسم, کپڑے نظر آتے ہیں, تو یہ پاک ہونا چاہیے, میرا وجود فزیکل پاک ہونا چاہیے. پھر کھانا پینا, میں ہر وقت آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں, تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے سورہ مائدہ میں بالکل شروع میں کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں. اللہ نے کہا ان سے کہو کہ طیبات کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو یعنی کچھ چیزیں نہ کھائیے, وہ ناپاکی ہے, وہ میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن پاکیزہ دیکھیں وجود پاکیزگی ہے. اور اسی طرح جو تھرڈ چیز مجھ سے لنکڈ ہے میرے اخلاقیات ہیں, میری بیوی ہیں, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ہمسائے ہیں, بہن بھائی ہیں. اسی لیے دیکھیں حضور علیہ السلام کی خوبصورت حدیث ہے مبارکہ کہ جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں گے وہ جنت کے اونچے درجوں میں ہوگا. یا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شفقت, نرمی, محبت سے پیش آئے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. کیونکہ یہ اخلاقیات ہے, میرا وجود پاک ہونا چاہیے, میں نے دوسروں کے حق ادا کرنے ہیں. یعنی قیامت کے دن وزن کس کا ہوگا؟ حق کا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن والوزن یوم, قیامت دن کو کہتے ہیں قیامت حق کا ہوگا. اس کے آگے آیت میں ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے, پڑھ رہا وہ جنت میں جائے گا, مفلح وہ فلاح پائے گا, جس کے ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا. تو حق کیا چیز ہے؟ حق یہی ہے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے, میں نے حق نہیں مارنا. آپ پلیز نوٹ فرمائیے, اکنامکس ہو, پولیٹکس ہو, میرج ہو, جینڈر انٹریکشن ہو, وار ہو, پریچنگ ہو, عبادات ہو. عبادات بھی کیا چیز ہے؟ اللہ کا حق پورا کرنا, حق نہ مارنا. اور انڈیویجول میرا, تو سب کے سب میں دراصل میں نے حق ادا کرنا ہے, رب کا, لوگوں کا, اور اپنا حق بھی ادا کرنا ہے اپنی ذات کا. یہ سارا پاکیزگی ہے. ہمارا دین صرف پاکیزگی پر کامنٹ کرتا ہے, اس کا اور کوئی ڈومین نہیں ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آیت قرآن میں 4 دفعہ آئی ہے, تو جو چوتھی بار آئی ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی نے اٹھایا ہے اللہ نے امیوں میں ایک رسول, انہی میں سے جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. کیوں؟ اور ان کو پاک کرتا ہے. یہ ہے وہ وجہ, پاک کرتا ہے آیتیں پڑھ کے, اور ان کو الکتاب الحکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ دیکھیں یہ قرآن ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تزکیہ, پاک کرتا ہے رسول. تو رسول دراصل اللہ کا نمائندہ ہے. حضور علیہ السلام کو ہم لے لیتے ہیں, آخری رسول ہیں. آپ پورے قرآن کو اٹھائیے, اس میں 2 میسیجز ہیں. یعنی ایک کہ قرآن کے 2 میسیجز کس طرح ہیں کہ قیامت آنی ہے, قیامت کی یاد دہانی ہے قرآن. اور اس قیامت میں اگر آگے ہم کھڑے ہیں تو واٹ از دا کرائٹیرین فار آر سیلویشن, یعنی وہ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری پاکیزگی ہے. اسی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ آپ جنت میں انشاءاللہ اللہ ہم چلے جائیں گے, اللہ نے چاہا تو اللہ کہے گا یہ وہ جزا ہے, یہ جزا ہے اس پاکیزگی کی جو تم نے اختیار کی تھی. تو میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ اسلام از ناٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. It has one singular thrust and domain that it wants to keep us cleansed in all aspects and spheres of life. جو آپ اکنامکس کی تھیوریز بنانی ہے, اسلام اس پہ نہیں آتا. پالیٹکس کی جو آپ نے پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہے, قرآن اس پہ نہیں آتا. وہ کہتا ہے بھائی آپ نے تھرو ریپریزنٹیٹیو, اور ریپریزنٹیشن شوڈ بی تھرو ووٹنگ. اور اسی طرح میرج ہو, یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.